یہ خبر تو اب سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل نے قطر پر حملہ کر دیا ہے۔ اب کیا قطر کوئی جوابی کارروائی کرے گا اور قطر بھی اسرائیل پر حملہ کرے گا؟ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ قطر کبھی بھی اسرائیل پر حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ قطر اسرائیل پر حملہ اس لیے بھی نہیں کر سکتا ہے کہ قطر بہت مجبور ہے، اگرچہ اس کے پاس پیسہ ہے، اگرچہ اس کے پاس تیل ہے اور گیس ہے، اور اگرچہ امریکہ اس کا حلیف ہے، لیکن اسرائیل نے جو قطر پر حملہ کیا ہے یا قطر میں ہونے والی اس میٹنگ کے افراد پر حملہ کیا ہے، جو میٹنگ اس صلح کے لیے ہونی تھی، جس صلح کے لیے امریکہ کوشش کر رہا تھا، جس صلح کے لیے اسرائیل نے بھی حامی بھرا تھا کہ ہاں غزہ میں صلح بندی ہو جانی چاہیے اور غزہ میں جنگ بندی ہو جانی چاہیے اور جنگ کو روک دینا چاہیے، تو اس میٹنگ پر جو حملہ کیا ہے اسرائیل نے، کیا یہ امریکہ کے علم میں نہیں تھا؟ امریکہ کا فوجی اڈہ وہاں پر موجود ہے اور وہ فوجی اڈہ مکمل تعاون دے رہا تھا، 12 فائٹر جیٹ آسمان پر اڑ رہے تھے اور مکمل نگرانی کے ساتھ اس حملے کی کارروائی کو کیا جا رہا تھا۔ دو وجہ ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ قطر کو بھی بتا دیا گیا تھا، ابھی یہ گیدڑ بھبکی دے دیں گے، تھوڑا بہت غصہ دکھا دیں گے اور پھر یہ خاموش ہو جائیں گے، یا پھر یہ کہ اس کو بتایا نہیں گیا تھا اور یہ کہا گیا ان کو عملی طور پر کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، جب ہم چاہیں گے تمہارے گھر میں گھس کر تم کو بھی ماریں گے، اور تمہارے گھر کے اندر اگر کوئی اور فرد آ کر کے پناہ کی نیت سے رکا ہوا ہے تو ہم اس کو بھی ماریں گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اسرائیل کے سامنے نہ سعودی عرب کی کوئی حیثیت ہے، نہ بحرین کی، نہ کویت کی، نہ دبئی کی، نہ بیچارے قطر کی، نہ بیچارے عمان کی، ان سب ممالک کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سب ممالک بغیر کہے اسرائیل کا غلام ہے اور بغیر کہے امریکہ کا غلام ہے۔ یہ لوگ اب کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ویسے ابھی بھی ہے وقت، ان کو پہلے یہ ارادہ کرنا ہوگا اور یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے اونٹوں کے زمانے میں جانا ہوگا۔ ہم جو ریگستانوں کو آباد کیا کرتے تھے، صحراؤں میں خیمے لگایا کرتے تھے، ہمیں اس زمانے میں واپس پلٹنا ہوگا، اور اس نیت سے اعلاء کلمت اللہ کے غرض سے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اگر یہ میدان کارزار میں اترتے ہیں، آج تیل بند کر دیں اسرائیل کے لیے قطر صاحب، وہ قطر کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ، اور آج تیل بند کر دیں، یہ گیس پائپ لائن گزرتی ہے ترکی سے، ترکی اگر چاہے تو 1 منٹ میں اس پائپ لائن کو بند کر سکتا ہے اور غزہ کی جنگ کو روک سکتا ہے، بند کر دیں، آج نہیں کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب تیل دینا بند کر دیں، نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کویت مخالفت کر دے، بحرین مخالفت کر دے، عمان مخالفت کر دے، نہیں کر سکتے ہیں۔ عیاش لوگ ہیں، یہ عیش پرست لوگ ہیں، ان کو 3 بیویاں الحمدللہ رکھنا ہے اور ان کو پورا اونٹ ذبح کر کے مٹی کے اندر ڈال کر اور وہیں پر آگ لگا کر اور اس کی فرائی کر کے اس کو کھانا ہے بس۔ ارے کچھ کر لیجئے، ابھی بھی وقت ہے، ورنہ تمہاری بربادی طے ہے۔ ویل للعرب من شر قد اقترب، ورنہ وہ پورے عرب کی بربادی ہے، ہلاکت ہے، اور اسی راستے میں ہے۔ اب یہ بیچارہ قطر کرے گا کیا؟ جو ٹرمپ کی غلامی کرتا ہے، ٹرمپ کے ایک اشارے پر کھڑا ہوتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کیا کرے گا وہ؟ اور اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی وقت ہے، آج آپ تیل بند کر دیجئے۔ قطر، دبئی، بحرین، عمان، سعودی عرب، یہ جو 4-5 مسلم ممالک کہلاتے ہیں، یہ لوگ آج تیل بند کر دیں امریکہ کو اور اسرائیل کو، حالات بدلیں گے، جنگ ہوگی، یقینی طور پر جنگ ہوگی، اور ان کو دوسرے کسی اور کے ساتھ ڈپلومیسک طریقے سے اپنے رشتے کو سنوارنے ہوں گے اور ان کو اپنے رشتے کو بنانے ہوں گے۔ چائنا کے ساتھ بنا لیں آپ، روس کے ساتھ بنا لیں، ورلڈ میں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جس کے ساتھ آپ رشتے بنا سکتے ہیں، بنا لیں، لیکن قربانی تو دینی ہوگی، گدی چھین سکتی ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، جنگ ہو سکتی ہے۔ آپ کی چاہت تو یہ ہے کہ حماس ختم ہو جائے، اخوان المسلمین ختم ہو جائے۔ اخوان المسلمین کی جب حکومت، محمد مرسی کی جب حکومت وہاں مصر میں آئی تو سعودی عرب نے خود عبد الفتاح السیسی جو اس وقت مصر کا صدر ہے اس کی مدد کیا کہ تختہ پلٹ کر دو، اس وقت وہ فوجی کمانڈر تھا۔ تو یہ اخوان المسلمین جو اسلام پسند لوگ ہیں اس کو تو دبوچنے کے لیے، کچلنے کے لیے انہوں نے اپنے ڈالر خرچ کیا، اپنا تیل خرچ کیا ہے۔ اب تمہارے تیل پر حملہ ہونے جا رہا ہے، ہاں، اب تمہاری گدی چھینی جانے کی پوری تیاری ہے، اب تمہاری عیاشی جو ختم ہونے جا رہی ہے، اب کیا کرو گے؟ ایران ڈٹا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، مقابلہ کر رہا ہے۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، ویسی زندگی ایران گزار رہا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ قطر کے وزیر اعظم صاحب، پردھان منتری صاحب، پشتینی پردھان منتری صاحب، اور وہ محمد بن سلمان، اور وہ عمان والوں کا تو نام مجھے معلوم نہیں ہے، بحرین اور کویت میں وہ موٹے گنڈے ہو گئے ہیں وہ لوگ کھا پی کے۔ کیا کریں گے اب آپ لوگ؟ غزہ کے بچوں کی آہیں لگ گئی ہے تم کو،
تمہیں آہیں لگ گئی ہے ان خواتین کی جن کی عزتیں تار تار کر دی گئی، اور ان مجاہدین کی جو اللہ کے راستے میں مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے نام پر شہید ہو گئے، ان کی آہیں لگ گئی ہے، ان مظلوموں کی بددعائیں لگ گئی ہے۔ اب تمہاری گدی سرکشت نہیں ہے۔ قطر جائے گا، ترکی جائے گا، سعودی جائے گا، بحرین جائے گا، عمان جائے گا، گریٹر اسرائیل بنے گا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، چترے کی طرح تم اڑا دیے جاؤ گے۔ اور ابھی بھی وقت ہے، ابھی اگر چاہو تو تیل بند کرو اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں، تمہارے سلسلے میں کچھ حالات بن سکتے ہیں۔ میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔